السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئی ہوں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ، جو کہ ہم بنانے جا رہے ہیں مسالے والے آلو۔ موسٹلی یہ سب کے فیوریٹ ہوں گے اور میرے بھی بہت زیادہ فیوریٹ ہے۔ چلیے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں بنانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طرح سے بنایا جائے گا۔ چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی۔ سب سے پہلے جو ہے میں دیچکی لے لوں گی، اس کے اندر آئل شامل کر دوں گی۔ آئل جو ہے میں 1 کپ لے رہی ہوں۔ آئل شامل کرنے کے بعد اس کے گرم ہونے کا ویٹ کریں گے۔ جیسے ہی آئل گرم ہو جائے تو اس کے اندر میں پیاز شامل کر دوں گی۔ پیاز جو ہے میں نے 2 لی تھی بڑے سائز کی، اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا۔ پیاز کو جو ہے میں فرائی کر لوں گی، پنکش فارم میں کنورٹ کر لوں گی۔ جیسے ہمارے پیاز پنک ہو جائے تو میں اس کے اندر ادرک لہسن شامل کر دوں گی۔ ادرک لہسن کا میں نے 1 ٹیبل اسپون لیا تھا پیسٹ شامل کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا اور فرائی کر لوں گی، تقریباً 1 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ۔ اب جو ہے میں اس کے اندر ٹماٹر شامل کر دوں گی۔ ٹماٹر جو ہے میں نے 3 لیے تھے میڈیم سائز کے، جس کو میں نے کٹ کر لیا تھا۔ ٹماٹر شامل کرنے کے بعد میں اس کے اندر مسالہ جات شامل کر دوں گی، جس کے اندر میں لے رہی ہوں لال مرچ 1 چمچ، ہلدی 1/2 ٹی اسپون، نمک 1 ٹیبل اسپون، جس کو میں بعد میں ایڈجسٹ کر لوں گی، آپ بھی چیک کر لیجئے گا۔ تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی اور اس کو ڈھک کر پکا دوں گی تاکہ ہمارا مسالہ جو صحیح سے تیار ہو جائے، ٹماٹر ہمارے سافٹ ہو جائے۔ تقریباً 5 منٹ لگیں گے میڈیم فلیم پہ آپ کو اس کو سافٹ کرتے ہوئے۔ یہاں جو ہے میں نے آلو لے لیے تھے 1 کلو، جن کو میں نے کیوبس میں کٹ کر لیا تھا۔ آپ اس کو اپنی مرضی کی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کیوبس میں کٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کا سائز اتنا ہی رکھیے گا، نہ اسے بڑا رکھیے گا نہ اسے زیادہ چھوٹا رکھیے گا۔ ہمارے ٹماٹر سافٹ ہو چکی ہیں، اب میں اس کو میش کر لوں گی اور مسالہ صحیح سے بھون لوں گی۔ اب میں اس کے اندر ہری مرچی شامل کر رہی ہوں، چھوٹے سائز کی تھی میرے پاس، 5 سے 6 میں نے شامل کر دیے ہیں۔ زیرہ شامل کر دوں گی 1 ٹی اسپون۔ اب جو میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ مکس کرنے کے بعد جو میں اس کے اندر آلو شامل کر دوں گی۔ آلو شامل کرنے کے بعد جو میں اس کو مکس کر لوں گی تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ مجھے اس کے اندر کتنا پانی ڈالنا چاہیے۔ اس کے اندر میں کلونجی شامل کر رہی ہوں، اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر دیجیے گا، اس سے ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے۔ اب جو ہے میں اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی اور اس سے کور کر کے کوک ہونے دوں گی تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے تاکہ ہمارے آلو گل جائیں۔ یہ دیکھیے ہمارے آلو گل چکے ہیں اور پانی بھی صحیح سے خشک ہو چکا ہے، آئل بھی سائڈ پہ آ چکا ہے، جس کا مطلب ہمارا سالن تیار ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں کتنے مسالے دار سے آلو ہمارے پک کر تیار ہوئے ہیں۔ اب جو میں اس کے اوپر دھنیا شامل کر دوں گی، دھنیا سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دعا میں یاد رکھیے گا۔